رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تھا، یہ حدیث میں ہے۔ کیا ہوا تھا، منافقین بھی نماز پڑھنے کو آتے تھے، کیونکہ ان لوگ نماز کا حکم آنے سے پہلے، معراج سے پہلے، معجزہ معراج سے پہلے انہوں اپنے آپ کو بولے تھے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، بول کے مسجدوں میں گھس گئے تھے، صحابہ کے بیچ میں گھس گئے تھے، رسول اللہ کی مجلس میں گھس گئے تھے۔ ان کو پکڑنے کے لیے پرٹیکولر کوئی قاعدہ اور قانون اس زمانے میں نہیں تھا، مگر صحابہ بھی جانتے تھے منافق ہے، رسول اللہ بھی جانتے تھے منافق ہے، مکاری کر رہا، مگر کوئی قاعدہ نہیں بنایا گیا تھا ان کو باہر نکالنے کے لیے۔ بزرگوں اور دوستو، اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب وہ منافقین رسول اللہ کی مسجد میں تو آئے اور نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھنے لگے، لیکن منافقوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم ان کے خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، ہماری منافقت کا، شرارت کا ہم کو موقع نہیں مل رہا ہے، ہم رکوع میں جا کر مجبوراً جو ہے ان کے رب کو رکوع کرنا پڑ رہا ہے۔ حقیقت میں وہ منافقین اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کو دل سے نہیں مان رہے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی شرارت کے اظہار کے لیے اپنی بغلوں میں بتاں رکھ کے آنے لگے۔ کیا کرنے لگے بغلوں میں؟ ذرا زور سے بولو، بغلوں میں بتاں رکھ کے آنے لگے۔ جیسے بغلوں میں بتاں رکھ کے لاتے تھے، قاعدے میں ٹھہرتے تھے، رکوع میں ٹھہرتے تھے، قومے میں رہتے تھے، سجدے میں جاتے کے ہلو بغل میں سے نکال کے سامنے رکھ کے بت کو سجدہ کر لیتے تھے۔ بولے ٹینشن ختم، صحابہ کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سجدے کو معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں۔ ان لوگوں بھی ایسے کرنے لگے، یہاں بولتے ہیں ہم بھی سنیا بھائی سنیا، بس امریکہ کو جا کے بول رہے ہم اچھا جی صحیح مسلمانوں کو توڑنے کا ہمارے پاس پلان ہے، لاؤ کتنے دے رہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال منافقین بتوں کو رکھ کر مسجد میں آنے لگے، سجدے کرنے لگے۔ صحابہ اکرام دیکھ لیے، دیکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، لوگ نیا کام شروع کرے، نماز میں سجدہ خدا کو نہیں بت کو ہونا ہے، بتوں کو بغلوں میں رکھ کے لا رہے ہیں اور اس کے بعد سجدے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اچھا اتنی بہترین گیم کھیل رہے ہیں تو پھر آؤ ان کی گیم کو توڑنے کے لیے ہم ایک مسئلہ شروع کرتے ہیں، ایک حکمت شروع کرتے ہیں، ایک عمل شروع کرتے ہیں، ایک کام شروع کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کام شروع کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا جب میں رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہوں تو تم لوگ ہاتھ اٹھا دینا، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، تم بھی ہاتھ اٹھا دینا۔ جب ہم رکوع میں جا کر آ جائیں گے میں بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، تم بھی ہاتھ اٹھا دینا۔ میں جب سجدے میں جانے کی تکبیر کہوں میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، تم بھی ہاتھ اٹھا دینا۔ ایک وقت بغل میں سنبھالیں گا، دوسری وقت سنبھالیں گا، تیسری وقت سنبھالیں گا، سجدے میں جانے سے پہلے نیچے گر جائیں گا۔ حکمت تھی، وائٹ نوٹ کرو، حدیث تو ضرور ہے مگر یہ حدیث حکمت ہے، یہ حدیث سنت نہیں ہے، یہ نبی کا ہمیشہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ وقت تھا، یہ سچویشن تھا، یہ ماحول تھا، یہ کیٹیگری تھی، یہ منافقین کا پردہ فاش کرنا تھا۔ تو نبی نے کیا کیا، رفع یدین شروع کیا۔ اب وہ دن وہ رفع یدین 20 دن تک چلتے رہے، 2 مہینے تک چلتے رہے، 3 مہینے تک چلتے رہے۔ صحابہ دیکھتے گئے، نبی کا نماز کا طریقہ بیان کرتے گئے، ملنے والوں سے حدیث ملتی چلے گئی، پھیلتی چلی گئی۔ امام بخاری کو ملی، ایتھنٹک ملی، ایتھنٹک تھی، صحیح تھی۔ امام بخاری نے بخاری میں کوڈ تو کیا۔ تو اپنے نکات دیکھیے کیسے نکالتے قرآن حدیث سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رفع یدین کا معاملہ آیا تو بولے وہ رفع یدین اس لیے کرتے تھے، صحابہ کے بولے کیا رکھ کے لاتے تھے، بغل میں بت رہتے تھے۔ میں نے کہا عقل پہ ایسے بڑے بڑے جب پتھر پڑتے نا اتنے تو جب ایسا آدمی بولتا۔ اب دیکھیے بغل میں بت ہے، تکبیر اولیٰ تو سب کو کرنا ہے نا، کوئی بھی مسلک کرو۔ اب تکبیر اولیٰ میں جو بت نہیں گرتا وہ بعد میں رفع یدین میں کیا گریں گا؟ اب سمجھو ایک آدمی نے بت رکھ کے لایا ایسے، تکبیر اولیٰ کیا، چلو تکبیر اولیٰ میں آپ کے حساب سے نہیں گرتا اس لیے بعد میں اللہ کے رسول نے کرایا تھا، ٹھیک، کم از کم مان تو رہے کرتے تھے۔ دوسری تکبیر میں کرو اور بت پڑ بول کے گر گیا۔ اب ادھر عمر کھڑے ہوئے، ادھر ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے کیا حل کرنا تھا وہ آدمی کا؟ کوئی تو روایت میں آتا تھا نا کہ ایک بت لے کے آتا تھا، عمر نے اسے خوب دھو کے نکالے، ابو بکر نے خوب دھوئے، جو ہے سعد بن ابی وقاص نے ٹانگ توڑ دی ایک کی تو بت رکھ کے لاتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا عقل پہ ایسے بڑے پتھر گرتے ہیں لوگوں کے۔ اپنی بات وہاں منوانے کے لیے کیسے نکات نکالے، کاہن کے پاس جانا ہے تو گھر جمائی بننا ہے تو وہ نکات، ادھر آپ کی حق کی بات کاٹنا ہے تو نئے نکات، بولے بت رکھ کے لاتے۔ تکبیر اولیٰ میں گر جانا چاہیے، جو تکبیر اولیٰ میں نہیں گرتا تو بعد میں کیا کریں گے؟ نہیں بولے وہ صحابہ رفع یدین کیوں کرتے تھے؟ بولے وہ تو جب کعبے کو چھونا پڑتا تھا، بولے یہ پہلے ایک عالم صاحب مجھے کہنے پہلے نماز ایسی تھی، بولے کعبے کے سامنے کھڑے رہنا اور ایسا کعبے کو چھونا، بولے ہر بار چھو کے جھکنا چھونا۔ میں نے کہا یہ تو اتنی لیٹسٹ بات لایا آپ نے
کہ یہ آپ پہ وہی نازل ہوئی، اس کے علاوہ تو کبھی نہیں پتا تھا کہ اس زمانے میں ایسا کبھی ہوا. تو بولے وہ اس لیے تھا بولے. اور پیر سے پیر اور کاندھے سے کاندھا کیوں لگا بولتے تھے اللہ کے رسول؟ پتا ہے کیا بولے آپ کو؟ میں نے کہا یہ سب آپ کو ہی پتا ہوتا، ہم کو نہیں پتا ہوتا. تو بولے صحابہ پہلے اونٹوں بیٹھتے تھے نا تو رانیں گھس جاتی تھی، بولے مانڈیاں چھل جاتی تھی نا، تو بولتے تھے پیر سے پیر لگا اور کاندھے سے کاندھا، تاکہ ہوا جانا ران تھوڑی بنا. وہ تو پیر سے پیر بھی چٹکائی تو ران چٹکتی نہیں. آخر لڑائے تو پیر سے پورا پیر بھی لگے تو پیر ایسا ہوتا، کرو ہوتا، سیدھا نہیں ہوتا کسی بھی انسان کا. تو پیر سے پیر نہیں لگتا. تو پھر یہ دیکھیے باتیں کیسی لا رہے ہیں. اپنی حق کو توڑنا ہے اور جہاں اپنی بات کو ثابت کرنا، دونوں میں قرآن حدیث کو توڑتے مارو. ایک صاحب نے حد کر دی، بولے آمین نہیں بولنا چاہیے بولے سورہ فاتحہ. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے آمین اس لیے بولنے لگاتے اللہ کے رسول زمانے میں، بولے کہ منافق اور مشرک بھی آئے تھے نماز پڑھنے اور منہ میں بت رکھ کے لاتے تھے. فرسٹ ٹائم دیکھا میں نے، یہ حوالہ فرسٹ ٹائم تھا. آمین بولتے بت گرتا. بولا آمین بولے تو بچے کے منہ میں سے چنگم نہیں گرتی، چاکلیٹ نہیں گرتا، اور تو بت گرا رہا پتھر کا. پریکٹیکلی ایسا منہ میں رکھیے آپ ایک کوئی چیز اور آمین بولیے، گرتا ہی نہیں ہو. کتنے بھی زور سے آپ زبان لگا دیے آمین بولیے آپ نہیں گرتا. مطلب بچے کے منہ میں سے چاکلیٹ نہیں گرتا، تمہارے منہ میں سے تمباکو نہیں گرتا، باہر کھا رہتے ہو اور تم بول رہے آمین. باتیں کر رہے میرے ساتھ، تمباکو کھاتے ہو، تمباکو نہیں گر رہا اور میں بول رہا آمین بولتے، پتھر کا بت نکل کے گر جاتا تھا. تعجب کی بات ہے. کبھی تو ایسا ہوں گے صحابہ پیچھے کھڑے، ایک آیا رفیدن کے اور بت گرا. لیٹ جو صحابہ آتے ہیں نماز کے لیے، کتنا دھوکے نکالنا صحابہ نے اس کو، بتا لے کے آ رہا. ایک آدھ تو ہوں گا جب آمین بولا اور بت گرا، صحابہ نے کیا حال کرنا پھر اس کا؟ بازو ہے نا کھڑے، بوتا لا رہا، اگلی بار اس کا منہ ہی نہیں بچنا بت لانے کے لیے. تو دیکھیے اگر اپنی بات ثابت کرنا ہے تو بھی قرآن حدیث، اپنی حق کو جھٹلانا ہے تو بھی قرآن حدیث. تو اللہ رحم کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں استعمال کریں. بالکل کہا میں جی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. مسلم شریف کی پہلی حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے، جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو یہ حنفی علماء کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے جھوٹی کہانی کرائی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے، اور لیکن خوف خدا نہیں ہے. یہ بتوں نے، پہلی بات ہے کہ منافق جو تھے وہ تو یہودی تھے، یہودی تو بت پرست ہے نہیں تھے، انہوں نے کیوں بت رکھ کے آنے تھے؟ ٹھیک ہو گیا. بت پرست تو مکے میں تھے، یہ تو مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے نا منافقین کی. تو مکے میں تو 5 وقت نماز کا اس طرح ہے نہیں تھا. ان کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ خاص قسم کی پرورٹڈ نیچر ہوتی ہے لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والی. حالانکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو آسانیاں دو، لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، انہیں متنفر نہ کرو. یہ آپ کو جو کتاب الامارہ چیپٹر ہے نا مشکات میں، بخاری اور مسلم کی جتنی حدیث ہے نا کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ٹرم جو محدثین اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا اس چیپٹر کے لیے کتاب الامارہ، امارت کا بیان، تو اس میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی مشکات کے اندر کہ نبی الاسلام یعنی ڈانٹتے تھے کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جس سے پبلک متنفر ہو. اور یہ پبلک کو اس قسم کی مصیبتوں میں ہی ڈال کے رکھتے ہیں. کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں، جی یہ تو وہ چیز بن رہی ہے، جی اس سے تو وہ بن رہا ہے، اس سے وہ بن رہا ہے. یعنی اب میں اسپیسیفکلی وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا، آپ ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے سنتے رہتے ہیں. اس لیے مہربانی کیا کریں، آپ ذرا خود سرچ بھی کر لیا کریں کیا اس طریقے سے یہ چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں. لکھی ہوئی ہیں تو جس میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک پورے سب کانٹیننٹ میں کہانی کرا دی ہے. وہ جی منافق بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. یعنی کسی نے اس کی انجینئرنگ نہیں کی ہے کہ یار منافق کیوں بت رکھ کے آئیں گے. منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے، بت پرست تو تھے مکے میں. مدینہ شریف میں منافق وہ لوگ تھے کہ جو یہودی تھے، اور یہودی ایک خدا میں بلیو کرنے والے تھے، وہ بت پرست تو ہی نہیں تھے. وہ تو ان کو امی کہتے تھے بت پرستوں کو، وہ تو بڑا برا جانتے تھے بت پرستی کو. آج کے بھی یہودی جو ہے نا یعنی وہ بڑے کرٹیکلی موحد ہیں. بیچ میں ان میں کچھ پورشن آیا جس میں عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. آج کی دور کے جو یہودی ہیں وہ ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں. یار کوئی سوچے تو صحیح، کیا مدینہ شریف میں تو منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے، پھر انہوں نے بت کیوں رکھ کے آنا تھا؟ یہ تو لاجیکل آنسر ہو گیا. اب علمی طور پہ دیکھیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا اور وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل ہوتا، سر 2 بندوں کے سہارے، تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا. حالانکہ بیمار گھر پڑھ سکتا ہے. وہ اس ڈر سے کہ یار لوگ کہیں یہ تو نماز ہی مسجد پڑھ، جہاں یہ ڈر کا ماحول ہو وہاں بت رکھ کے کوئی مسجد میں آ کے حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوگا. اور اس نبی کے پیچھے کہ جس کے پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہوں اور حضرت علی بھی کھڑے ہوں،
کسی کی جرت ہے بت رکھ کے کھڑا ہو جائے؟ وہاں تو بیمار بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے کہ نماز جماعت سے پڑھنے کے اوپر اتنی تاکید ہو، وہاں کسی کی جرت ہے سر کے بت رکھ کے آئے، اور وہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا۔ تو یہ کہانیاں کرائی ہوئی انہوں نے، حالانکہ خود یہ حنفی بھی جو ہیں وہ عید کی نماز کا رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دن کیا ان کی پبلک بت رکھ کے آئی ہوتی ہے پیچھے؟ ساری کہانیاں ہیں رفع الیدین پہ، میرا مسئلہ 70B دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی لوگوں کی نماز کی اصلاح کا سبب وہ لیکچر بنائے 70A اور 70B، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی اس قسم کی کہانیاں ہیں، تو یہ ان کہانیوں کو کہانی سمجھا کریں، ٹھیک ہو گیا؟ سیریس نہ لیا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک دفعہ میں اکیڈمی کے نیچے ہی ایک بندے نے مجھے کھڑا کر کے جی وہ مجھے ایک سوال بتائیں جی یہ رفع الیدین کے بارے میں نا، وہاں ایک پوڈری کھڑا ہوا تھا، بالکل ڈٹی پوڈری تھا، وہ اس کی حالت بتا رہی تھی، اور جتنے وہ اس آواز میں کہنا جی مولوی صاحب میں دسنا انہوں مسئلہ، میں کہا جی دسو، ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ ہے، میں کہا جی تسی دس لو جناب، اور یہ بت رکھ کے آندے سنتے ہوندا سی، یعنی اتنی کہانی ہے کہ اپنے مولویوں کے سامنے تو یہ چسکتے بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے اس کو اب یہ نہیں کہا کہ بخاری میں یا مسلم میں نماز کا طریقہ ہی لکھا ہے، میں نے اس کے لیول پہ ہی بات کی، میں جی ایک مولوی صاحب نے وہ ایک دو بندیوں کی مولوی کی انہوں نے اشارہ کیا جی اس مسجد میں، میں کہ اس مولوی نے پوچھنا ہے کہ عید علی دہاڑے وہ تسی رفع الیدین بار بار کیوں کر دیو؟ ہاں تو میں سوچے ہی نہیں، تو اے ہی نے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اگر رفع الیدین اس وجہ سے ہوتا تھا تو یہ نمازوں کا تو ختم ہو گیا، عید کا رفع الیدین کا کیوں نہیں ختم ہوا؟ جو 6 زائد تکبیریں کر رہے ہوتے ہیں اور وتر کی نماز میں ایک ایکسٹرا رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں ختم ہوئے؟ اگر یہ نماز کا سکون برباد کرتے ہیں، یہ منسوخ ہو گیا ہوا ہے، تو وہاں سے کیوں نہیں منسوخ ہوا؟ یہ کہتا ہے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو یہ کیا ہوگا کہ 5 نمازوں میں سکون برباد ہو رہا ہے، اور جو نماز آنی سال کے بعد ہے اس میں کوئی سکون برباد نہیں ہو رہا، وہ بے سکونی علی پڑھ دو، پھر نیت کریا کرو 7-6 زائد تکبیروں کے اور بے سکونی کے، اللہ اکبر۔ جو آپ نے خود ڈاکٹرائن ہمیں پڑھائی تھی ہم اسی پہ آپ کو پیش کرتے ہیں، صرف تھوڑی سی انجینئرنگ کر دیتے ہیں تو آپ کو باتیں تلخ لگتی ہیں۔ سچائی ہے، تھوڑی سی عقل استعمال، اس کو کہتے ہیں نا کامن سینس استعمال کریں، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن، کامن سینس اتنا کامن ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ واقعی جھوٹی باتیں ہیں اور ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا، میں نے کہا جی ان کو کہیں کہ اگر یہ حدیث کہیں موجود ہے کہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، تو آپ یہ حدیث ہمیں دکھائے، ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ اور یہ حدیث چاہے کوئی جھوٹی بھی ہو، بس کسی حدیث کی کتاب میں لکھی ہو، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی، یہ تو یہی کہتے ہیں نا، چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ والی بات مان لیتے ہیں۔ تو وہ جناب ان کی معاملات کمیٹی نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے جناب عبد القیوم ہزاروی صاحب کا مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ، یعنی پاکستان میں یعنی بریلویوں کے چند بڑے مدرسوں میں سے، مفتی اکمل صاحب جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا کیو ٹی وی پہ، وہ وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی فوت ہو چکے ہیں عبد القیوم ہزاروی صاحب۔ ان کے وہاں شیخ الحدیث تھے صدیق ہزاروی صاحب، انہوں نے کافی تصوف کی کتابوں کے بھی ترجمے کیے ہیں، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ صدیق ہزاروی صاحب ان دنوں زندہ تھے، ان کو فون کیا، انہوں نے کہا تہاڈا بیڑا تر جائے، ایک کتنے تسی روایت دی کمٹمنٹ لے لئی ہے، تو روایت ہی کوئی نہیں کدھر بھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جی یہ تو ہمیں تو آپ لوگ ہی بتاتے تھے، ان کا یار یہ تو بس ہم نے ایک پبلک کے لیے کی ہوئی ہے نا، ہمیں تو پتہ ہے کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے، سینہ مسینہ نہیں چل رہی ہے، ایک ٹکٹ ہی 2 مزے کر رہے ہیں، کہانیاں بھی کرائی ہوئی ہیں، اور جب بات آئے گی تو یہ کہہ دیں گے نہیں جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میرا قانونی بیان نہیں ہے، عدالت میں جو جمع کروایا وہ اور ہے، وہ تو میرے ایک ایسے بیان تھا، یہ قانونی بیان نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ قانونی بیان نہیں ہوتا ان کا۔ تو وہ خیر پھر الحمدللہ پکے ہو گئے۔ یہ سنایا کریں آپ تاکہ ہم بتائیں کہ آپ صرف منکرین حدیث نہیں ہیں، بلکہ آپ لوگ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بھی مانتے ہیں، جو حدیثیں نہیں ہیں ان کو بنا کے پیش کرتے ہیں، اور جو بخاری مسلم میں لکھی ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھو نا جیڑیاں ہیں انہوں نے مندے ہی نہیں دے، جیڑیاں نہیں انہوں بڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے کرتے رہیں، کیونکہ آپ لوگ یہ حرکتیں کریں گے تو آپ کی عوام کو ہم بتائیں گے نا، دیکھو کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔